السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عظمت جامی آفیشیل۔ آج ہفتہ ہے 8 اگست 2026 اور یہ ہمارا صبح کا خصوصی ویلاگ۔ مہربانی اگر یہ چینل پسند آ جائے تو سبسکرائب فرما لیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ دیکھیے کل شام ویلاگ میں ایک سرخی لگائی کہ جو مکہ ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے بیچ، اس کو لے کر کے نئی دلی پریشان ہے، ایران حیران ہے اور اسرائیل میں ایک طوفان ہے۔ تو پوچھا گیا مجھ سے بار بار کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا اس سے مسلم امہ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ جہاں ظلم ہو رہا ہے ختم ہو جائے گا؟ پاکستان پہ افغانستان کے حملے ہوئے تو کیا ہوگا؟ دہشت گردی ہوگی تو کیا ہوگا؟ بھارت حملہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ ان گنت بالکل ٹھیک سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور بتاؤں کہ صبح سویرے آپ کی خدمت پیش کیا کرنا ہے، ہم بینگ مسلم بالکل ایک دوسرے کے لیے جذباتی ہیں، ہونا چاہیے، امہ کا کانسیپٹ یہ ہے۔ بٹ پریگمیٹیکلی اس سے اگر دیکھا جائے تو صورتحال کو ایک اس لینز میں دیکھیں کہ جب سے ایران امریکہ جنگ ہوئی ہے تو آپ کی خدمت میں بار بار ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہوگا، نئے بلاکس بنیں گے، اور ہم نے اپنے ویلاگز میں پچھلے 150-200 دنوں میں یہ پیشن گوئی کی معلومات کی بنیاد پہ جو نظر آ رہا تھا۔ اور نئے بلاکس جب بنتے ہیں تو پھر سب سے پہلا رد عمل آتا ہے بھارت اور اسرائیل کا اس ساری صورتحال کے اوپر۔ ایک بہت ہی بڑے امریکی جرنیل ہیں، انہوں نے ٹرمپ کو مشورہ دے دیا ہے کہ آپ فوراً جنگ سے نکلیں، فضائی حملوں کے صورت میں ہم ایران سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے، جبکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی ذمہ داروں نے یہ بھی کہا کہ ایرانین بڑی ٹیڑھی قوم ہے، ان کے ساتھ آپ آرگومنٹ میں جیت نہیں سکتے اور یہ شکست نہیں مانتے۔ اس سب کے بیچ دو باتیں بڑی اہم سامنے آئیں۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا ٹویٹ اور ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی صاحب کا ٹویٹ۔ یہاں سے میں کہانی شروع کرتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ یہ جو نئی دلی پریشان ہے اور تل ابیب میں طوفان ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ اس معاہدے کے ہونے کے فوراً بعد پہلا فون نیتن یاہو کا نریندر مودی کو گیا اور نریندر مودی نے اس کا ذکر کیا، جواب میں اس نے ٹویٹ بھی کیا۔ جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے عباس عراقچی صاحب کا، کل شام جب معاہدہ ہوا تو ویلاگ میں عرض کیا کہ ایک ان کے ایم پی تھے ابراہیم رضائی، ممبر پارلیمان، انہوں نے کہا کاغذ کا ٹکڑا ہے جی یہ، تو سعودی عرب کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے نہیں معاہدوں سے آپ کی سیکیورٹی ہو سکتی۔ تو میں نے کل بھی عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ایسا نہیں ہے۔ مجھے انتظار ہوگا ایک صحافی کے طور پر کہ آفیشلی کوئی ذمہ دار صدر مسعود پزشکان یا ان کے وزیر خارجہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جو ایران نے آفیشلی جناب عباس عراقچی صاحب کی صورت میں ٹویٹ کیا وہ سب سے معنی خیز ہے۔ اس سے پہلے آ جائیں نریندر مودی کیا کہتا ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب کل شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام میں بھی تھے، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ شاہ زیب صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ اگر طالبان حملہ کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، دہشت گردی ہوتی ہے، بھارت حملہ کرتا ہے، یا یمن کے حوثی سعودی عرب پہ حملہ کرتے ہیں، یا ترکیہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، تو تفصیلات عوام کے سامنے لائیں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میرا اپنا خیال ہے مناسب نہیں لگے گا کہ ٹی وی پر یہ چیز اس طرح سے لائی جائے جب تک تینوں حکومتیں عوام کے سامنے براڈلی یہ چیزیں پیشکش نہیں کرتی۔ خواجہ صاحب کی جتنا علم تھا انہوں نے اتنی بات کر دی، سادہ سی بات ہے۔ خواجہ صاحب میرا خیال ہے وزیر دفاع ہونے کے باوجود یہ اس سے بڑا سوال تھا۔ اس سوال کا جواب طیب اردوان اور دیگر دے چکے ہوئے ہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ لیکن سب سے پہلے ہوتا کیا ہے، 8:58 پہ کل شام نریندر مودی کا ایک ٹویٹ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کال آئی ہے میرے دوست میرے بھائی نیتن یاہو کی، اور ہم نے ریویو کیا ہے پروگریس کے اوپر جو مختلف معاملات ہم دونوں کے بیچ باہمی ہیں، بالخصوص جو اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے انڈیا اور اسرائیل کے بیچ۔ وی آلسو ایکسچینج ویوز ریگارڈنگ دی کرنٹ سچویشن ان ویسٹ ایشیا۔ ویسٹ ایشیا سے مراد کیا ہے؟ یہ سارا مڈل ایسٹ، ایران، سعودی عرب اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر لفظ لکھا ویسٹ ایشیا، کہ جو کچھ ویسٹ ایشیا میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ اوپر والی جو لائنیں ہیں یہ کھاتا پوری ہیں، ایک جو ڈپلومیٹک لینگویج میں الفاظ ہیں ان کا اظہار ہے۔ در حقیقت اسرائیل اور بھارت کے بیچ ٹیلی فون جو ہوا دونوں پرائم منسٹرز کے بیچ، وہ اس معاہدے کے اوپر غور ہوا کہ اے کیوں ہے، اور اس کے اوپر غور کیا گیا، جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے غور کیا۔ آگے سے نیتن یاہو نے لکھا کہ تھینک یو مائی فرینڈ پرائم منسٹر آف انڈیا، ٹوگیدر وی کنٹینیو ٹو اسٹرینتھن دی بانڈ بٹوین اسرائیل اینڈ انڈیا۔ ہم مل کے جو تعلق ہے
بھارت کا اور اسرائیل کا اس کو مضبوط بنائیں گے. اور پھر میجر گورو جو چینلز پہ بیٹھ کے مداری کرتا ہے، ڈرامے بازی کرتا ہے، وہ پاگل ہوا پڑا تھا کہ آدھی کابینہ پاکستان کی مکہ پہنچی ہوئی ہے، کیا کرنے پہنچی ہوئی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کون سا دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے، اس سے کیا ہوگا، کیا بھارت کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں، کیا بھارت پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ بھارت میں انویسٹمنٹ ہے خلیجی ممالک کی بھی، ترکیہ کی بھی، سعودی عرب کی بھی. یہ دو جب ڈیولپمنٹس ہوئیں تو میری ایک ہی نظر رات بھر رہی کہ بالآخر کیا فرماتے ہیں ایرانین حکام. وہ میں آپ کو سناتا ہوں. جناب عباس عراقچی صاحب نے رات کو 11:12 پہ ایک ٹویٹ کیا. یہ بڑا معنی خیز ہے. میں جذبات سائڈ پہ رکھ کے ٹو دی پوائنٹ آپ کو ایک شے سنانے لگا ہوں کہ کل شام ویلاگ کا خلاصہ یہی تھا اور وہ اس کا ثبوت مجھے مل گیا کہ ایرانین حکام کیا فرماتے ہیں. ذمہ دار کسی عہدے پہ ہو. عباس عراقچی صاحب لکھتے ہیں کہ ایران's powerful armed forces have shown their readiness, capability and might in face of the world اور اسپیشلی موسٹ ایکسپینسو ملٹری. کہ ہم نے دنیا کی سب سے مہنگی، سب سے بڑی فوج کے سامنے اپنی فورسز کا جلوہ دکھایا، ان کی طاقت دکھائی، تیاری دکھائی، اپنی صلاحیت دکھائی اور اسے ثابت کیا ہے. اگلے جملے میرا خیال ہے اس ویلاگ اور اس ساری ڈیولپمنٹ کا حاصل غزل جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ when Muslims stand together، جب مسلمان آپس میں اتحاد کر کے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، we can face every challenge by malicious outsiders head on. جو باہر سے آنے والے حملہ آور ہیں، بڑی قوتیں ہیں، اگر مسلمان آپس میں اتفاق کر لیں، اتحاد کر لیں، اکٹھے کھڑے ہو جائیں تو ہم مل کے ان کو جواب دے سکتے ہیں، ان کا سامنا کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایران نے اکیلے اپنی دفاعی صلاحیت کی بنیاد پہ یہ ثابت کیا. آگے لکھتے ہیں ٹائم ٹو ریلائی آن آور سیلوز اینڈ امبریس ٹرو بردرہڈ. وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلم امہ کے طور پر ایک دوسرے پہ انحصار کریں، اعتماد کریں اور جو باہمی بھائی چارہ ہے اس کو قبول فرمائیں. اب مجھے بتائیں کل شام کا جو ویلاگ تھا اس کے اوپر جو لوگ ایران کے نقطہ نظر کے اوپر اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، ان کے پاس کیا جواب ہے اس کے بعد؟ کیا ایران اس میں یہ پیغام نہیں دے رہا کہ صاحب جو امریکی بیسز ہیں وہ ختم کریں، معاہدہ بہت اچھا ہے، ہم نے ثابت کیا کہ کیسے سپر پاور سے ڈیل کر سکتے ہیں، آئیں ہاتھ ملائیں، آپ کے ساتھ ہیں. یہی میں سننا اور دیکھنا چاہ رہا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کا ویژن اب آگے کیا ہے. ایران کو یہ نظر آ گیا کہ یہ بڑا اہم معاہدہ ہو گیا ہے، 3 بڑے ممالک مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تینوں کے ساتھ بھی پنگا کیا جائے. تو ایران کے وزیر خارجہ کا جو جواب ہے کہ ہمیں اپنی بردرہڈ کے اوپر، مسلم امہ کے اتحاد کے اوپر یقین کرنا ہے. اب وہ تمام جذباتی عناصر جو اس ویلاگ آگے پیچھے ٹویٹر پہ اچھل کود رہے تھے ان کے لیے جواب خاصا تشفی بخش ہونا چاہیے. کیوں؟ ابراہیم رضائی صاحب کا ٹویٹ تھا نا، ممبر پارلیمان کے سعودی عرب کو کاغذ کے ٹکڑے پر ہونے والے معاہدے کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. آپ نے پہلے بھی اپنی سیکیورٹی امریکہ کو دے رکھی تھی، کیا حاصل ہوا؟ آپ اپنی دفاعی قوت کو انہینس کریں، کسی کو وہ نہ دیں. تو میں نے کہا تھا یہ ممبر پارلیمان کی ذاتی رائے ہے، عراقچی صاحب یا دیگر کی ٹویٹ کا انتظار کریں. وہ آیا، اس کے اوپر تبصرہ کر دیا. میری اطلاع یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ جو دفاعی معاہدہ ہے یہ جوائنٹ دفاعی بجٹ کی جانب لے جائے کہ مشترکہ طور پر دفاعی بجٹ بھی تشکیل جائے. پاکستان کے لیے سطح خیر ہے، اس میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں، اپنی سیاسی پسند ناپسند سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچیں کہ پاکستان کو اس سے مل کیا رہا ہے. بھارت سے جو انسٹنٹ ایمیننٹ خطرہ ہے وہ ٹلے گا کیونکہ ترکیہ اور سعودی عرب کی بھاری سرمایہ کاری ہے. ایک آپ ایسے پیکٹ میں گئے ہیں کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا. تو اب آپ کی ویلیو قد کاٹھ اس معاہدے کی بنیاد پہ بڑھ گئی. وجہ میں مشاہد حسین سید صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کو سناتا ہوں، پھر مائیکل کوگل مین کی ٹویٹ بھی آپ کو سناتا ہوں. ایک صاحب نے لکھا کہ دیکھیں جی اس میں ایک ملک ایسا ہے یعنی پاکستان جس کے پاس کوئی 170 سے زائد نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، جوہری ہتھیار ہیں اتنے بڑے، اور ایک ملک ایسا ہے، 2 ملک ایسے ہیں جو G20 ممبرشپ رکھتے ہیں یعنی سعودی عرب اور ترکیہ، اور سعودی عرب اوپیک کو لیڈ کرتا ہے. مشاہد صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا، دیکھیے ذرا. وہ کہتے ہیں یہ پہلا پین اسلامک ملٹری انسٹیٹیوشنل انیشیٹو ہے اور اس میں 3 اہم چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ مغربی
طاقت یا مغربی اثر و رسوخ سے پاک ہے۔ ایران امریکہ جنگ نے ایک بات ثابت کی کہ جتنے بڑے بلاک تھے ویسٹ کے، امریکہ کے، یہ بے سود ہو چکے۔ تو اس کے اوپر مشاہد حسین سے یہ سب اشارہ کریں۔ دوسری بات کرتے ہیں، دس مسلم ڈیفینس پیکٹ از اے بگ بلو ٹو اسرائیل اینڈ ابراہیم اکارڈ۔ وہ میں نے دیکھا، اور یہ مقبول جان صاحب نے کہیں لکھا کسی واٹس ایپ گروپ میں میرے ساتھ ہیں کہ جی یہ تو ابراہیم اکارڈ کی جانب پیش قدمی ہے۔ مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھچکا ہے اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم اور بالخصوص ابراہیم اکارڈ کے لیے۔ کیوں؟ مثال وہ جو دلیل کی بنیاد پہ ہو۔ ریسنٹلی سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ جوہری توانائی اور ایک پلانٹ لگانا تھا، تو ٹرمپ نے کہا کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ابراہیم اکارڈ دستخط کریں۔ سعودی عرب نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس معاہدے کے بعد یہ جو اس کی ایکسپینشنزم کی اپروچ تھی اس کو دھچکا لگتا ہے کہ 3 ممالک اکٹھے ہو گئے، اب 1 نہیں 2 نہیں 3 اکٹھے ہیں، تو اب آپ کو کسی اور لینس سے ڈیل کرنا پڑے گا، جبکہ آپ کی بیسز مشرق وسطیٰ میں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ایز اٹ وڈ بی این افیکٹو کاؤنٹر ٹو اسرائیلی ایکسپینشنلزم، جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں گریٹر اسرائیل کے، اللہ معاف فرمائے، اس کے خلاف یہ بہت بڑی دیوار ہوگا معاہدہ۔ تھرڈ، اٹس گڈ فار پاکستان کے لیے بہت اچھا، کیوں؟ سیکیورٹی کے لیے، اور یہ ایک ایمرجنگ انڈیا اسرائیل جو تعلقات ہیں اس کے خلاف ایک دیوار ہوگا، وچ ہیز بیکنگ آف سم ریجنل رجیمز ایز ویل۔ یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے۔ ریجنل رجیمز کیا ہیں؟ افغانستان اور برادر دوست اسلامی ملک یو اے ای، کہ ان کے تعاون سے جو اسرائیل اور بھارت ایمرج کر رہے ہیں اس کے خلاف یہ ایک بڑا ایک اعلیٰ کار ثابت ہوگا۔ یہ مشاہد صاحب نے بات کی۔ جو طیب اردوان صاحب نے خود ٹویٹ کی وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کا مجھے دعوت دی گئی، مایا اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے ملا، یعنی محمد بن سلمان صاحب سے، پرائم منسٹر سے اور دیگر سے۔ وہ کہتا ہے یہ ڈیفنس ایگریمنٹ جس پہ میں نے سائن کیا، یہ کلیکٹیو ڈیٹرنس ہے، مشترکہ طور پر دفاع کو یقینی بنانا ہے، ڈیفنس کوآپریشن ہے، دفاعی استطاعت کار جو ہے، استعداد کار اس کو بڑھانا ہے، جوائنٹ پروجیکٹس اکٹھے مل کے چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں، اور بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل انہوں نے لکھی، بہت ہی دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ مائیکل کوگلمین آپ جانتے ہیں پاکستان، بھارت اور ساؤتھ ایشیا کے امور پر ایک اتھارٹی ہیں، سنو نیوز پہ میں جو پروگرام کرتا ہوں اس میں بھی کئی بار تشریف لا چکے ہیں، ان سے بڑا طویل مکالمہ میرا رہا۔ وہ لکھتے ہیں دا پاکستان KSA ٹرکی ایگریمنٹ از اے لاجیکل آؤٹ گروتھ آف دی ڈیپننگ سیکورٹی ٹائز آف دیز 3 کنٹریز۔ ان 3 ممالک کے بیچ جو حالیہ چند ماہ یا حالیہ عرصے کے دوران جو بڑھتے ہوئے تعلقات اور درینہ جو رفاقت ہے اس کا ثبوت ہے، اور کولیکٹیو ریجنل ڈیٹرنس اس سے بنے گا۔ علاقائی دفاع مضبوط کریں گے یہ 3 ممالک، اور یہ ایک ایران کے لیے بھی جھلکی ہوگی، اور اٹ ول بی ریسیوڈ ویل ان واشنگٹن یعنی امریکہ میں اس معاہدے کو خوشائند قرار دیا جائے گا، کیونکہ امریکہ یہ بوجھ نہیں بانٹ پا رہا، تو اب اگر کوئی بلاک سامنے آتا ہے جو ایران پہ نظر رکھ سکے تو ان کے فائدے میں ہے۔ اس نے ایک اور بات لکھی ایک اور ٹویٹ میں، وہ کہتا ہے پاکستان اسٹریٹجک کیشے از آن دی رائز ان مڈل ایسٹ، کہ جو آپ کا دفاعی مسل ہے، دفاعی قوت ہے پاکستان کی، وہ مشرق وسطیٰ میں ابھر کے سامنے آ رہی ہے۔ اور کل شام ویلاگ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے مصر کے بعد 3 ممالک مزید مشرق وسطیٰ سے اس دفاعی پیکٹ کا حصہ بنے، جو بننے جا رہے ہیں، آبویسلی بننے جا رہے ہیں، اس میں پکی خبر میرے پاس موجود ہے۔ تو مائیکل کوگلمین نے یہ بات جب کی، جب میں کہتا ہوں کہ امریکہ اسے اچھی اور مثبت انداز میں لے گا، اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا پھر ثبوت دیتا ہوں۔ ایک امریکہ کے جرنیل ہیں جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں وہاں پہ، ان کا نام ہے جنرل ڈین کین۔ CNN نے خبر بریک کی، پہلے انہوں نے کہا اسلحہ ختم ہو رہا ہے، پھر ٹرمپ اس پہ بکھلا گیا، کہا کہ جس نے بھی خبر دی اس کو لمبی جیل دو، جھوٹ بول رہا ہے، اسلحہ بہت ہے میرے پاس۔ تو CNN نے ایک اور خبر بریک کی، اس نے کہا جی کہ پچھلے چند ہفتوں سے جو چیئرمین ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف، بڑا عہدہ ہے وہاں پہ، جنرل ڈین کین، انہوں نے پرائیویٹلی کئی اعلیٰ حکام جو ٹرمپ کے قریب ہیں ان کو آگاہ کیا ہے کہ امریکہ کو ایران جنگ سے باہر نکل آنا چاہیے، اس سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا، کہا کہ جنگ جاری رہی تو نتیجہ الٹا نکلے گا، کیونکہ تنہا امریکہ فضائی طاقت کی بنیاد پہ محض یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ تو میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ کل پرسوں بھی میں نے ویلاگ میں عرض کی تھی کہ کئی وہاں پہ ماہرین یہ سمجھتے ہیں، ان کے اپنی حکومتی لوگ سمجھتے ہیں کہ JD وینس نے کہا کہ ایران مشکل لوگ ہیں، ان کو آپ
رشوت سے نہیں قائل کر سکتے، آرگومنٹ نہیں کر سکتے، یہ مشکل لوگ ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، دلیل رکھتے ہیں. تو یہ اب ان کی فوج پہلے اعتراف کریے اسلحہ ختم ہو رہا ہے، پھر ٹرمپ کو کہہ رہی ہے اس جنگ سے نکلو، اس کا الٹا نتیجہ نکلے گا، پھر کہہ رہے ہیں فضائی قوت حملے کرنے سے ایران کی بس نہیں ہونی، آپ کی ہو جائے گی. تو یہ اس سے جوڑیں جہاں مائیکل کوگلمین کہتا ہے کہ بھائی یہ واشنگٹن میں اس معاہدے کو بہت اچھی طرح سے دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا اور پرکھا جائے گا. اب میں دو چیزیں آپ سے اور ڈسکس کرتا ہوں جس میں بھارت کا پرسپیکٹیو ہے. بھارت جس طرح سے اس ساری ڈیولپمنٹ سے پہلے وہ اس کو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے. جب کنیسٹ جو اسرائیل کی پارلیمان ہے وہاں مودی گئے اس جنگ سے پہلے 2 یا 3 دن پہلے گیا، تو وہاں اس نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ہمارا اور آپ کا ڈی این اے بھی ایک ہے، ہم بہن بھائی ماں باپ ایک ہیں، اس طرح کی بات اس نے کی. اس نے کہا ہم نیا ایک بلاک بنا رہے ہیں جس میں اسرائیل ہے، برادر دوست اسلامی ملک یو اے ای ہے، قبرص یعنی سائپرس ہے، گریس ہے اور 2-4 اور ملک بھی شامل ہو جائیں گے. تو اس کے بعد بڑی تشنگی پائی جا رہی تھی کہ اور پہلی بار کسی بھارتی وزیر اعظم نے پارلیمان میں جا کے وہاں یہ بات کی کہ پھر مسلمان کیا کریں گے. تب سے آن ورڈ یہ پاکستان، سعودیہ، ترکیہ اس چیز کو بھانپ رہے تھے اور یہ اس کے اوپر کار فرما تھے. میری نظر میں جذباتی ہونے کی بجائے، سیاسی پوائنٹس کو لنک کرنے کی بجائے اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اور اب اس معاہدے کے بعد جو پاکستان کا مقام یا سٹینڈنگ ہے وہ آج سے 1.5-2 سال پہلے والے پاکستان کا نہیں ہوگا. وقت اس بات کا متقاضی ہے ہمارے فیصلہ سازوں کے لیے کہ اندر کھاتے جو ہماری سیاسی صورتحال ہے اس کو بہتر کریں تاکہ عوام اس سے بھرپور مستفید ہو سکے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.